بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ خط لکھا ہے میرپور آزاد کشمیر سے جناب محمد صابر صاحب نے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی جادو کی حقیقت ہے، چونکہ آج کل آئے دن روزانہ کسی نہ کسی دوست اور کسی نہ کسی رشتہ دار کے حوالے سے یا جاننے والوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر آسیب کا اثر ہے اور اس پر جادو ہوا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کیجیے۔ جادو کی کچھ حقیقت ہے یا وہ محض نظر کا دھوکہ ہے؟ اس کے متعلق جمہور علماء اور اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ یہ واقعی ایک حقیقت ہے اور نقصان دہ اثرات رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کاملہ کے تحت اس میں اسی طرح مضر اثرات رکھ دیے ہیں جس طرح زہر اور دوسری نقصان دہ اشیاء میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ جادو قدرت الہیہ اور مشیت باری تعالی سے بے نیاز اور بذات خود مؤثر ہیں۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو یہ صریح کفر اور غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ جادو کرنا اور جادو کرانا قرآن و سنت کی حکم کے مطابق کفر صریح اور انسان کے لیے موجب ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 مہلک گناہوں سے بچو، جن کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا کرانا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، سود خوری، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، کافر دشمن کے مقابلے میں دوران جنگ پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تاہم جمہور اہل سنت جو جادو کو ایک حقیقت مانتے اور جانتے ہیں، ان کے نزدیک بھی جادو سے ماہیت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی یہ ناممکن ہے کہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن جائے، یا انسان کسی جانور کی شکل میں بدل جائے، یا کوئی جانور انسان بنا دیا جائے، بلکہ اس کی تاثیر محض نظر بندی اور شعبدہ بازی سے قوت خیال پر اثر اندازی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم پہلے اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے اپنی لاٹھیاں پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا، اور یکایک یوں ہوا کہ موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہے۔ موسیٰ نے دل میں ذرا سا ڈر محسوس کیا کہ لوگ شعبدہ بازی سے، جادوگری سے متاثر نہ ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ اندیشہ نہ رکھ، تو ہی غالب آئے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پھینک دے، وہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک جادوگر کے فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر کسی راہ سے آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک تاریخی اور تلخ حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل، خاص طور پر یہود، اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑ کر جہالت میں اور بابل میں خصوصاً موجود جادوگروں کے چنگل میں پھنس گئے تھے، اور وہ جادو کے خوگر ہو گئے تھے، اور سیاسی زوال، ذہنی غلامی، معاشی بدحالی اور اخلاقی پستی نے جب ان کے اندر سے جرأت اور اسی طرح بلند حوصلگی کے گراں قدر جواہر کو جب چاٹ لیا، تو ان کی توجہات آسمانی ہدایت، توحید اور اخلاص عمل
اور حسن قول و کردار کی بجائے ٹونے ٹوٹکے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں پر ان کے توجہ مرکوز ہو کر رہ گئے، اور ایسی تدبیریں تلاش کرنے لگے جن پر عمل کر کے بغیر کسی محنت اور مشقت کے صرف پھونکوں اور تعویذوں کے زور پر سارے کام کاج بن جایا کرے۔ پھر اخلاقی پستی نے یہ رنگ بھی دکھلایا کہ شوہر اور بیوی میں ناچاقی پیدا کرنے کے لیے جنتر منتر کرنے لگے۔ قرآن حکیم نے ان کی اس کافرانہ اور شنیع حرکت کا نقشہ یوں بیان فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا، تاکید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا گویا کہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر کرتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر کا ارتکاب تو ان شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ لوگ کتاب اللہ چھوڑ کر اس چیز کے پیروکار بن گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی حقیقت انہیں بتانے کے لیے جب اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کرتے تھے کہ دیکھ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس ذریعے سے بھی کسی کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو چیز وہ خرید رہا ہے وہ قیامت کے حوالے سے ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ انسانوں کے ذہن میں رہے، اس حقیقت کو جانیں کہ جادو کرنا کرانا صریح کفر ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے جادوگر کی سزائے موت ہے، اس کو موت دی جائے گی اگر کہیں اسلامی حدود کا اگر نفاذ ہو جائے۔ اور یہ کافرانہ رویہ اور کافرانہ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک نظر کا دھوکہ ہے، لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ وہ شیاطین کے ذریعے، جنوں کے ذریعے یہ غلط کام کر کے اور کفر کر کے دوسروں پر جن پر یہ جادو کیا جاتا ہے انہیں تکلیف پہنچانے، انہیں مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، جو ذکر و اذکار، جو دعائیں سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، اگر ان پر کوئی مسلمان کم حق و عمل کرے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، نکلتے ہوئے بسم اللہ، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، رات کو بستر پر سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات بھر ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے سرانے، اس کی چوکیداری میں کھڑا رہتا ہے۔ اور خود ابلیس اور شیطان یہ بتاتے ہیں، انہوں نے بتایا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، صدق وہو کذوب، یہ شیطان بول تو سچ رہا ہے، ایک بات تو اس نے صحیح کی لیکن خود بڑا جھوٹا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھے تو کوئی شیطان، کوئی موذی چیز جو ہے انسان کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیاطین جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں ان ادعیہ اور ان اذکار پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کے موذی چیزوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے، چاہے وہ جادوگر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے یہ انسان کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہے۔ سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، تلاوت نہ کرنا، یہ ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گا قیامت کے دن۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَلَا يَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَةُ،
کہ جادوگر بھی سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ کی تلاوت جاری رکھنا چاہیے وقتاً فوقتاً۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ کبھی کوئی پڑھے کبھی کوئی پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان ساری تکلیف دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔